ہجویہ اور مدحیہ. اب ایک وجہ ہے اس کی آپ جانیں کہ قصیدے کی دو قسمیں ہجویہ اور مدحیہ ہی کیوں ہے. اس لیے کہ قصیدے کا جو معنی انہوں نے بتایا کہ ارادہ کرنا. زندگی میں آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو بغیر کسی ارادے کے کسی کی برائی کر دیتے ہیں، یا سوچ سمجھ کے اس کے اوصاف کو اور اس کی عادت اور خصلت کو دیکھ کر اس کی برائی کرتے ہیں کہ اس کی عادت فلاں عادت اس کی بری ہے، تب نہ برائی کرتے ہیں اس کی. اسی طرح کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کا اچھائی بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے یا اس آدمی سے مل کر تب نہ اس آدمی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں فلاں آدمی میرا جاننے والا ہے، یا فلاں میرا دوست ہے، بڑی اچھی عادت رکھتا ہے، گفتگو بہت سلیس کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے قصیدے کے کتنے دور ہیں؟ کل میں نے لکھوایا تھا، آپ کو بتایا تھا قصیدے کے کتنے دور ہیں. آپ ہی پڑھ کے چلیے، پھر یہی سوال جب یونٹ ختم ہوگی تو سب سے لکھواؤں گا، اس مرتبہ کچھ لوگوں نے لکھ کر چھوڑ دیا، ایسا نہیں چلے گا. جتنے لوگ ایڈمیشن لیے ہیں جب یونٹ ختم ہوگی تو میں لکھواؤں گا سب سے 5 سوال، اور یہی آپ کو ہوم ورک رہے گا، یہی آپ کا جو ہے کہ نوٹ بن جائے گا. قصیدے کے کتنے ادوار ہیں؟ 4 ادوار ہیں. پہلا دور دکن سے شروع ہوتا ہے. دوسرا دور دہلی. تیسرا دور لکھنؤ. اور چوتھا دور جو ہے وہ زوال کا دور ہے. جس میں قصیدہ جو ہے اپنے زوال کا شکار ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا. چلیے یہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے، جو آپ کے نصاب میں داخل ہیں مرزا رفیع سودا، ان کے بارے میں پڑھیں گے. ان کا ایک مشہور قصیدہ اس کو دیکھیں گے. اچھا یہ پھر اس کو کیسے پڑھائیں؟ چلیے دیکھتے ہیں. پھر اس کو اسکرین نہیں ہو پائے گا نا، پہلے پڑھیے ان کے حالات پھر دیکھتے ہیں. سودا کے تعلق سے انہوں نے لکھ دیا ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار. ٹھیک ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تعارف مرزا سودا دہلوی. جب آپ دہلوی یاد کر لیں گے تو آپ کے ذمے سے ایک چیز اور ختم ہو جائے گی کہ سودا کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کر مرزا سودا دہلوی 1713 میں پیدائش ہے اور 1780 میں. تو پیدائش و وفات تھوڑا یہاں گڑبڑ ہو سکتا ہے، تو دھیان دینا ہے. یہاں صحیح پیدائش بتائیے آپ کیا ہے، کمنٹ کیجئے. صحیح پیدائش وفات کی کمنٹ کیجئے کہ صحیح پیدائش وفات کیا ہے. 1712 اور 1781. ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. یہاں کر دیا ہے 1713 اور 1780 کر دیا ہے، تو آپ کو یاد رکھ لینا ہے. اب 1712 اور وفات ہے 1781. آپ کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. کرے اردو کے سب سے مشہور قصیدہ گو ہیں. اب سوال یہ آ جائے کہ اردو کا سب سے مشہور قصیدہ گو شاعر کون ہے؟ سودا ہے. انہوں نے بے شمار قصیدے لکھے جن میں حمد و نعت، منقبت، مدح، حج، شہر آشوب وغیرہ سب کچھ شامل ہے. زور بیاں، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی، واقعہ نگاری، جوش مدح، نئی تشبیب، نرالی، گریز، سب خوبیاں بیانی ہیں. یعنی سب جتنے بھی تکنیک ہو سکتے ہیں لکھنے کے اور خوبیاں ہو سکتی ہے وہ ساری چیز سودا نے استعمال کی ہے. اس باب میں ہم سودا کی قصیدہ نگاری کو پڑھیں گے یا قصیدہ نگاری کی بحث کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس پیراگراف سے کیا سوال آ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال تو یہی آ جائے گا ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ سودا کا ہے. کس قسم کا قصیدہ ہے؟ ہجویہ ہے. ٹھیک ہے. آگے بھی آئے گا، پڑھیں گے اس کو. پھر سوال یہ آئے گا سودا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں ہوئی. سودا کی وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں ہوئی.
सौदा कब पैदा हुए? 1712 में पैदा हुए। सौदा का कब इंतकाल हुआ? 1781 में हुआ। ठीक है। अभी सवाल ये आएगा कि सौदा के जो कसीदे थे उसके जो है कि अनावीन और उसके मज़ामीन किस नौइयत के थे? तो सारे तरह के मज़ामीन थे, इन्हें हर तरह के मज़ामीन लिखते थे। हमदुनात भी लिखते थे, मनकबत भी लिखते थे, मदा और हज भी लिखते थे, शहर आशूब भी लिखते थे। बल्कि हजविया कसीदे में तो सौदा को बादशाह कहा गया है कि हजविया कसाद में सौदा सबसे आगे है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ से पढ़ते हैं। उर्दू के सबसे मशहूर कसीदा गो मिर्ज़ा सौदा देहलवी हैं, जिनके कसीदे उर्दू कसीदा गोई की तारीख में एक नए मोड़ का पता देते हैं। सौदा ने फ़ारसी की तकलीद ही नहीं की बल्कि उर्दू कसीदे को फ़ारसी के मेयार पर ला खड़ा कर दिया। उर्दू के तज़किरा नवेसों ने सौदा की कसीदा गोई पर राय जनी करते हुए, राय जनी मतलब राय देना, राय मतलब यहाँ देखिए ये लिख लीजिए आप, उर्दू सीखने के लिए लफ्ज़ लिख लीजिए। राय जनी मतलब राय देना, राय जनी करते हुए सौदा को फारसी के मुमताज़ कसीदा गो गवैयों यानी ज़्यादा गो की जमा गवैयों से मुशाबहत और सबकत दी है। यानी चूँकि फ़ारसी कसीदा जो अरबी से आया फ़ारसी में और फ़ारसी से उर्दू में आया, तो फ़ारसी के जो बड़े अहम अहम और बड़े बुलंद पाया शायर थे, सौदा को उनसे तशबीह दिया जाता था। तो सौदा फ़ारसी के जो बड़े शायर हैं उसके मिसल हैं। इस साहिल नाम से किसने ज्वाइन किया? जल्दी बताइए फ़ौरन, साहिल नाम से किसने ज्वाइन किया है? साहिल नाम से किसने ज्वाइन किया? जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। इमरान, ठीक है। बोलिए एक मरतबा, बोलिए तो आवाज़ खोलकर। इमरान बोलिए आप। हाँ सर, हम ही है। ठीक है। हमें इल्म होना चाहिए कौन है कौन नहीं है, ये बात हो गई। कसीदे में मज़ामीन के तनव्वु की सबसे ज़्यादा गुंजाइश तशबीब में थी। तशबीब कल बताया था ना, तशबीब कौन सी जुज़ है कसीदे की? पहला जुज़ तशबीब। तशबीब, अब जाहिर सी बात है आप मैच खेलने गए और पहली ही ओवर में आप आउट हो गए तो क्या मैच जिता पाएंगे? जिस तरह अगर आप कसीदे कहना चाहते हैं और आपको तशबीब पर कुदरत नहीं है तो आप कसीदा नहीं कह पाएंगे। सबसे ज़्यादा गुंजाइश और सबसे अच्छे अशार तशबीब की होनी चाहिए। सौदा ने उसे पूरा काम लिया और बाज़ कसीदों में बहारिया, आशिकाना और रिंदाना तशबीह लिखी। रिंदाना मतलब शराब नोशी वाली बात हो। कुछ कसायद में आसमान और ज़माने की शिकायत की और हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन कलमबंद किए। कसीदे की रिवायत के मुताबिक सौदा की तशबीहों में उमूमन मुबालगा और तखय्युल का रंग गालिब है। सौदा ने गुरेज़ में भी बड़ी उस्तादी और महारत दिखाई। उनकी गुरेज़ें नहायत मौसू और बरजस्ता हैं और तशबीब और मदह के दरमियान एक नागुज़ीर कड़ी बन जाती है, बनकर सामने आती है। मदह में सौदा ने ममदूहीन के जुमला फ़ज़ाइल मतलब तमाम फ़ज़ाइल, हर तरह के फ़ज़ाइल। कहते हैं ना कि उसकी बात तो अच्छी है लेकिन काम अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं। जुमला फ़ज़ाइल का मतलब पूरा अज़ अव्वल ता आखिर। व औसाफ मसलन जाहो जलाल, शुजाअत व दिलेरी, अदलो इंसाफ, खुदा तरसी व दी पनाही, फ्यूज़ व बरक़ात वगैरह का बड़े अहतमाम के साथ ज़िक्र किया। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप तशबीब में और कसीदे में ज़िक्र करेंगे तो कसीदा क्या हो जाएगा आपका? अहम और काबिल कबूल होगा। अनवरी ने कसीदे में घोड़े के हज लिखी है। अब ये याद करना है आपको, अनवरी ने एक कसीदे में घोड़े के हज लिखी है। सौदा ने भी एक कसीदा लिखी है जिसमें घोड़े का हज की है। ये देखिए, सौदा ने उसकी तकलीद में कसीदा दर हज अस्ब मौसूम बतज़ही के रोज़गार लिखा। अब मुझे बताइए, सवाल अगर ये आ जाए कि सौदा का जो कसीदा है तज़हीक रोज़गार वह किसके तर्ज पर लिखा गया है, बताइए, कमेंट कीजिए। आधे से ज़्यादा लोग क्लास से गायब रहते हैं। जब क्लास से गायब रहेंगे तो यकीन जानिए, मेरी बात लिख कर रख लीजिए, आपको जिब्राइल अमीन भी पढ़ाने आएंगे तब भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का वादा है और उसके रसूल का फरमान है कि जिसने भी मेहनत की और पाबंदी के साथ मेहनत की हम उसे कामयाबी देंगे, हम उसे कामयाब करेंगे। आप लिख लीजिए इस बात को। दिल करे आएंगे, नहीं दिल करे नहीं आएंगे। एडमिशन कितने लिए? 38 बच्चे, तकरीबन 40।
क्लास कितने लेते हैं? 20, 22, 18, 24। क्यों? जब आपको क्लास पाबंदी नहीं कर सकते थे तो नहीं लेना चाहिए था ना। 1500 रुपये आपके लगते हैं, 1800 रुपये आपके लगते हैं। 1500 1800 रुपये बहुत होते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं जानते हैं। 15 कम से कम आप 17 12 14 दिन तो खाना खा लेंगे, कम से कम 10 दिन तो खाना खा लेंगे, एहतियात से खाएंगे तो 8 दिन तो खा लेंगे कम से कम। आप इज्जत खुद नहीं करना चाहते हैं तो क्या आपके पास खाक पैसा रहेगा? जब आपने एडमिशन लिया तो पाबंदा पढ़िए, सारे बच्चे गायब रहते हैं। चलिए, अब ये फिर बाद में पूछेंगे कि ये कैसे हो गया। देखिए, तो सौदा अनवरी के तर्ज पर क्या लिखा है? अनवरी के तर्ज पर लिखा है तज़ीक रोजगार। ये आपसे सवाल आएगा, कभी भी आ सकता है। और ये सवाल सीधे सीधे आ जाएगा, कहा है चरख जब से अबलक अय्याम पर सवार। किसका कसीदा है? सौदा का। मौजू क्या है? हजविया है। ठीक है, अब आगे आ जाइए असली मौजू। चलिए यहाँ से कोई पढ़िए, एक आदमी कोई पढ़िए। सर पढ़े पढ़िए। मौजूद असल मौजूद रुक जाइए, जिसने कहा पढ़ना सौदा। उसको पढ़ने दीजिए। रुक जाइए, नहीं तो फिर इस तरह हल्ला होने लगेगा। फिर उनके बाद जी सर। पढ़िए। सौदा के कसीदे उर्दू कसीदा गोई की तारीख में एक नए मोड़ का पता देते हैं। यूँ तो उर्दू में कसीदे का वजूद ही फारसी के ज़ेरे असर हुआ था, लेकिन फारसी के तर्ज के मुकम्मल नमूने सब से पहले सौदा के कसीदों में मिलते हैं। उन्होंने फारसी की पूरी तकाइद ही नहीं की, बल्कि उर्दू कसीदे को फारसी के मयार से ला खड़ा किया। अलबत्ता इसी लिहाज से मुस्तफ़ा ने उनको नकास अव्वल नज्म कसीदा दर ज़बान क्या रेख्ता लिखा है। रेख्ता है सर। थोड़ी मेहनत की जरूरत है, ठीक अफसू, लेकिन पाबंदी करेंगे तो सीख लेंगे। ये कल किसी और ने पढ़ा था, मुस्तफ़ा। ये मुस्तफ़ा नहीं है, मुसाफी है। बहुत मुसाफी के गांव के कुछ लड़के ज्वाइन भी है क्लास में, लगेंगे शिकायत करने, हमारी पिटाई करने कि सर हमारे गांव के इतने बड़े शायर और क्यों आप गलत पढ़वाते हैं क्लास में। मुसाफी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2-3 चीज़ याद करने की। हाँ भाई, मुसाफी का एक भाई अपने आप में मुसाफी है। आइए, तो एक बात आपको याद रखनी है कि उर्दू में जी शहर है, आ गई ना शहर वाली। देखिए, ये देखिए, हाँ, उर्दू में कसीदा कहाँ से आया? एक सवाल तो यही बनेगा। तो एक सवाल सबसे पहले ये है, उर्दू में कसीदा फारसी के ज़ेर असर हुआ। ये आपको याद रख लेना है, फारसी के ज़ेर असर। मैंने निशान लगा दिया हूँ। फारसी कहाँ पे मिलते, चलिए या क्लास के बाद दोबारा क्लास देखिएगा तो मिल जाएगा, फारसी के ज़ेर असर। एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले उर्दू में कसीदा को किसने आम किया, या फारसी के मेयार पर सबसे पहले कसीदा ने किसको ला खड़ा किया? कसीदा को फारसी के मेयार पर सबसे पहले किसने ला खड़ा कर दिया? सौदा ने। ठीक है, सौदा ने। 2 बात। तीसरी बात, सौदा के बारे में किसने कहा? नक्काश अव्वल, कि नक्काश अव्वल है सौदा, नक्काश अव्वल है। मुसाफी ने कहा, मुसाफी ने उनको नक्काश अव्वल नज्म कसीदा दर ज़ुबान रेख्ता लिखा है। नक्काश अव्वल नज्म कसीदा दर ज़ुबान रेख्ता, तर्जुमा कोई कर देगा? रेख्ता के ज़ुबान में कसीदा को नज्म करने वाला पहला शख्स है। ये है, फारसी है ये। रेख्ता के ज़ुबान में कसीदा नज्म करने वाला पहला नक्काश है। कौन? यहाँ ज़मीर हुआ का मतलब ये है सौदा। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई। अब यहाँ से देखिए, चलिए कोई पढ़िए, एक आदमी जल्दी से। कौन पढ़ रही थी? अनवरी ने एक कसीदा में घोड़े में हैजू लिखी है। सौदा ने उसकी तकलीद में कसीदा दर हेजवा सब
मौसम दर हज व अस्प मौसम दर हज व हज अस्प मौसूम बतज़ीक रोजगार दर है जो सब मौसमों बेतज़हीक रोजगार लिखा है। फिर सही उर्दू के कीजिए, तज़किरा ये नाम है पूरा कसीदे का, सही होना चाहिए। कसीदा है जो सब दर हज व अस्प दर हज व सब अस्प मौसम मतलब घोड़ा होता है, फारसी लफ्ज है। हज व हज अस्प व हज व अस्प मौसमों मौसूम, सुनिए मेरी बात को, मौसूम बे बे नहीं है, सुनिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मौसूम बतज़हीक रोजगार, मौसूम बेतज़हीक बे रोजगार नहीं, लिखा। बा माने नाम से। बातज़हीक बातज़हीक रोजगार लिखा है। उर्दू के तज़किरा नौली नौशियों ने सौदा की नवेसों ने, उर्दू के तज़किरा नवेशों नवेसों ने, उर्दू के तज़किरा नवेशों ने सौदा की कशीदा गोई की इस नौयत को शुरू ही में महसूस कर लिया था। चुनांचा इनकी कसीदा गोई पर राय जेनी करते हुए इन्होंने राय जनी करते हुए मतलब राय राय जेनी देते हुए, मतलब सलाह देते हुए हम्म, उन्होंने जाव जावजा फारसी में मुमताज कसीदा गोइयों ने उन्हें मुसा मुशाबहत और सबकत दी है। अच्छा ठीक है बस। शाकिरा, मैंने आपसे कहा था कि आपके कोई फ्रेंड है, उसके साथ एक सफ़र रोज पढ़ना है, पढ़ती हैं? इन अरबाब बस हो हटिया गया, उतना ही पढ़ना था। किसी एक फ्रेंड को पकड़िए, उनसे कहिए कि मैं आपको चाय पिलाऊंगी, हफ्ते में एक दिन 2 दिन जितना पर वो मान जाए। उनसे एक सफ़ा प्लीज़ रोज़ पढ़िए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि रोज़ाना कोशिश करती है, मुझे खुशी इस बात की है। समझ गई? जी उनको उनको बोलिए कि प्लीज़ मेरा एक सफ़ा सुन लीजिए, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, या एक पैराग्राफ रोज़ सुनाइए उनसे, ठीक है? जी आपकी क्लास के कोई भी दोस्त है, उनको सुनाइए। चलिए आइए, चूँकि आप आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का मसला ये है, जब तक आप मुंह खोलेंगे नहीं आप प्रोफेसर बनेंगे नहीं। ये लिख के रख लीजिए, सबको बता रहा हूँ। ये जो पढ़ने का सिलसिला है सिर्फ इस क्लास में, पूरे हिंदुस्तान में, मैं फिर से कह रहा हूँ, वरना पढ़ने का सिलसिला कहीं नहीं है। आप किसी भी क्लास में ज्वाइन करके देख लीजिए। आज ही एक साहब क्लास मेरे पास मैसेज किए थे, उनसे थोड़ी बहुत बात भी हुई इस पर। पढ़ाने का और तलफ़्फ़ुज़ सही कराने का कहीं भी नहीं है, चाहे वो आपसे 200 रुपया फ़ीस लें, चाहे 2000 लें, चाहे 2 लाख लें। ये बहुत मेहनत का काम है, ये जान लीजिए आप। साहब बहस कर रहे थे ये हो, तो अब किताब तो हम भी बना के दे देंगे, 2 महीने टाइम लगेगा। हमको नोट बनाने नहीं आएगा, तो नोट हम इतना अच्छा बना देंगे शायद कोई बना पाए, लेकिन आपको सिखाएगा कौन? अब तक नहीं सीख पाए, सिखाएगा कौन? ये बड़ा मसला है। सिर्फ नोट बेचने से, किताब बेचने से उर्दू का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा आपके सीख लेने से। आपका रिजल्ट हो सकता है थोड़ी देर के बाद आए, 1 सेशन में आए या 2 सेशन में आए, लेकिन आपको अंदर फील होने लगेगा, एहसास होने लगेगा मुझे मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ। ये आपको फील होना चाहिए। चलिए आइए, अनवरी ने एक कसीदे में घोड़े की हज लिखी है, सौदा ने उसकी तकलीद में कसीदा दर हज अस्प मौसूम बतज़ही के रोज़गार लिखा। उर्दू के तज़किरा नवेसों ने सौदा की कसीदा गोई की इस नौइयत को शुरू ही में महसूस कर लिया। तो ऊपर ये बात आई थी, उसी की तफसील से बयान कर रहे हैं। चुनाच उनकी कसीदा गोई पर राय जनी करते हुए, राय देते हुए उन्होंने जा बजा फारसी की मुमताज़ कसीदा गवैयों से उन्हें मुशाबहत और सबकत दे दी। यानी किसी ने तो ये कहा कि सौदा जो है फारसी के जो कसीदा गो उनसे भी आगे निकल गया। ऐसी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, बाप बाप होता है। जहाँ से कसीदा चल कर आया उससे आगे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनमें रचा बसा है। आ गया जी। करें सौदा बेशतर कसायद, ठीक है, हाँ, बेशतर कसायद सलातीन व अरबाब दौलत की मदाह में है। सौदा के बेशतर जाहिर से कसीदा लिखते ही थे, किसी किसी की मदाह में, किसी की तारीफ में, लेकिन उन्होंने बुजुर्गान दीन के शान में भी कसायद लिखे। मदहिया कसायद के अलावा उनके कलाम में कुछ हजविया कसायद भी हैं। सौदा का कोई कसीदा ऐसा नहीं है जो मदह या हज की कैद से मुतलक आज़ाद हो, लेकिन उनके कसायद मदह या हज तक महदूद भी नहीं है। मज़ामीन के तनव्वु और रंगारंगी के पेश नज़र कसीदा गो की हैसियत से सौदा की तबीयत और फ़न की हमगिरी का कायल होना पड़ता है।
اب ایک سوال یہاں سے یہ بن سکتا ہے، کون سا ایسا قصیدہ گو شاعر ہے جس کے اکثر قصیدے یا تو کسی کے مدح میں ہیں یا کسی کے ذم میں؟ سودا ہے، لیکن اگر صرف کہہ دیتے غلط ہو جائے گا، اس لیے کہا کہ مضامین کے تنوع کے اعتبار سے رنگا رنگی ہیں اور پیش نظر قصیدہ گو کی حیثیت سے کی طبیعت اور فن کی ہماگیری کا قائل ہونا پڑے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں کا ایک سودا کے قصائد میں مطلع سے لے کر مقطع تک قصیدہ گوئی کے جملہ محاسن یعنی علو تخیل کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے جلدی سے۔ علو تخیل کا مطلب بلند خیالی، علو مطلب بلند اور خیال مطلب خیال، مضمون آفرینی، جدت ادا مطلب نئی ادا، نئی چیز، پختگی اور زور بیان وغیرہ پورے شد و مد کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی قصیدوں میں بڑی مشکل زمینیں اختیار کی۔ زمین کا آتے ہیں قصیدے کے اندر جس پر قصیدے کی بنیاد رکھی جائے، لیکن قدرت بیان یعنی بیان کی قدرت کی مدد سے روانی اور برجستگی میں کمی نہیں آنے دی۔ ان کے قصیدوں کی چند زمینیں ملاحظہ ہوں۔ اب یہ قصیدے تو ہم پڑھیں گے۔ ناجیہ فاطمہ بہت دن کے بعد جوائن کر رہی ہیں، آپ کہاں کی تنین سے؟ یہ قصیدے پڑھیں گے، تشریح پڑھیں گے اس قصیدے کے جو 2 قصیدے ہمارے یہاں داخل نصاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے کوشش کریں گے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے، کوشش کیجیے، وہ آدمی شروع کیجیے جو ابھی نہیں پڑھے ہیں اس کلاس میں، ابھی شروع کیجیے کوئی ایک آدمی۔ چہرہ مہروش ہے ایک سنبل مشک فام دو، حسن بتاؤ کہ دور میں صبح ہے ایک شام دو، بسانے دانا رید ہے ایک بار گرا، کھلے جو کام سے میرے پرے ہزار گرا، یار او مہتاب او گل او شمع بہم چاروں ایک، ہے قطع بلبل او پروانہ یہ ہم چاروں ایک۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ حسن بتا ہے، حسن بتا، یہ بت کو محبوب کے معنی میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، معشوق کے معنی میں۔ تو یہ تو ایک مثال دی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے تشریح کس قصیدے کی جو آپ کے یہاں داخل نصاب ہے اس کی۔ چلیے پڑھیے تھوڑا سا یہاں۔ قصیدے میں مضامین کے تنوع کی سب سے زیادہ گنجائش تشبیب میں تھی، سودا نے اس سے پورا کام لیا ہے۔ بعض قصیدوں میں بہاریہ، عاشقانہ اور رندانہ تشبیہیں لکھی ہیں۔ ایک قصیدے میں خوشی کو مجسم تصور کر کے اس کا سراپا بیان کیا ہے۔ بعض قصائد میں آسمان اور زمانے کی شکایت کی ہے اور حکیمانہ اور اخلاقی مضامین قلمبند کیے ہیں۔ سودا نے گریز میں بھی بڑی استادی اور مہارت دکھائی ہے۔ ان کی گریزیں نہایت موزوں اور برجستہ ہے اور تشبیب اور مدح کے درمیان ایک نا گریز قریب بن کر سامنے آتی ہے۔ مثلاً حضرت امام جامع کی مدح میں ایک قصیدے کی تشبیب میں شکایت روزگار کرتے کہتے ہیں، نہیں ہے امن کہیں زیر آسماں ہرگز، بجز زمین خراسہ کے ہے وہ عرش آسا۔ بس حضرت امام ضامن کی مدح میں یہ قصیدہ ہے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ جو سلیبس میں دیکھ دیا اسی قصیدے سے پوچھیں گے بس، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو جو وہاں چھانٹنا ہوتا ہے نا کون قصیدہ کس کا ہے آپ کو ذہن میں۔ اسی طرح اور قصیدے کارے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے شان میں بھی لکھا ہے اور دیگر چیزیں انہوں نے لکھی ہے۔ اب ہمیں اچھا ایک قصیدہ اور اس کی ریڈنگ کر لیجیے۔ حضرت علی کے شان میں قصیدے ہیں، یہ کون پڑھے گا؟ پڑھیے آپ میں سے کوئی، پڑھیے، کم پڑھنا سیکھ لیجیے، فوکس اس بات پہ کیجیے، پڑھیے پڑھیے۔ حضرت علی کی تلوار کی تعریف میں کہتے ہیں، اس قدر رکھتی ہے سہولت اس کی شمشیر دوسری، گر صف اعداء میں جا کر کیجیے اس کا بیاں، ڈال دے روئے تن اس ہنگامے میدان میں سپر، موئے باریک اپنی گردن کو بتائیں سرکشاں، انگلیاں اڑ جاوے دم
پر اس کے دستے وہم کی آبداری اس کے گھر کیجیے قیاساً انتہا سورہ اسرافیل سے کچھ کم نہیں اس کا نیام نکلے وہ اس میں سے تو شور قیامت ہو آیا. بہت اچھا. آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اس کے بعد کسی کے پاس وہ ضیاء اردو اگر ہو تو بھیجیے تاکہ وہاں جو سلیبس میں جو ہے نا اس میں پڑھا دوں. یہ تو ہم لوگ پڑھتے رہیں گے, یہ بھی ہے کوئی پڑھنا ہے تو پڑھیں اس کو, یا کوئی بھیج رہا ہے وہ جلدی سے بھیجنا ہے تو بھیج دیجیے, پہلے اس کو پڑھ لیں گے پھر اس کو پڑھ لیں گے. پھر نعتیہ قصیدہ ہے نا, گروپ میں نے میسج کیا, جلدی بھیجیے تاکہ میں اس کو پڑھا دوں. ہے کسی کا پی ڈی ایف فارم پی ڈی ایف؟ جی سر جا رہا ہوں. ہاں بھیجیے تو اس کو پڑھا دوں, پھر اس کو پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے, اگر وہ آ جاتا ہے تو تاکہ وہ سلیبس میں یہ ختم ہو جائے, منظم چیزیں ہمارے پاس ہو جائیں گی. آیا نہیں ابھی ہمارے پاس. چلیے تب اس کو ہم آتا ہے تو اس کو لگاتا ہوں. ہاں آ گیا, کسی نے بھیج دیا. ابھی لگاتا ہوں. شکریہ بھیجنے کے لیے. اس کو یہاں سے چیزیں تو بہت ہیں پڑھنے کی, اس لیے کتاب دیتا ہوں, اس کی مدد اس لیے لے رہا ہوں سلیبس دو چیزوں ایک ساتھ موجود ہے. اس میں پڑھا نہیں رہا ہوں, مت کہیے کتاب سے پڑھا رہے ہیں, چونکہ وہ نظم جو ہے ایک ساتھ ہے, اس لیے یہاں سے میں آپ کو اس کو دے رہا ہوں. آپ کتاب سے پڑھا رہے ہیں, ساری چیزیں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ابھی اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے کسی کو, ابھی بس اس کی نظم ایک ساتھ ہوگی نا, اس لیے اس کو لے رہا ہوں میں. اس کو دیکھنا ہو تو اخیر مہینے دیکھیے گا. ہاں اخیر مہینے میں, ابھی نہیں دیکھنا کسی کو, کتاب پڑھنی ہے. جلدی آ جاؤ بھائی, ایک قصیدہ تو ہو جائے کم سے کم. صفحہ نمبر کتنی ہے؟ 50. دکن ٹھیک ہے, یہ تو ہے پیدائش وفات میں نے پڑھایا آپ کو. کچھ چیزیں یہاں لکھ لیجیے. یہاں جیسے مثال کے طور پر سودا کے کتنے استاد ہیں؟ 4. سودا کے 4 استاد ہیں, خان آرزو, کلی خان وداد, شاہ حاتم اور ثانیہ. ٹھیک ہے, شاہ حاتم سودا کی استادی پر ناز کرتے تھے, کہتے تھے رتبہ شاگردی من نیست استاد مورا, وہ اپنے شاگرد پر ناز کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ کچھ اقوال ہیں جو آپ رکھیں گے آپ کے لیے. ہاں یہاں میں اس کو پڑھانے کے لیے یہ مانگا ہوں. یہ قصیدہ جو ہے داخل نصاب ہے, کم سے کم اس کے 2 پیراگراف ہم لوگ پڑھ لیں گے, ایک صفحہ, تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائے اور یہی سوال بنتے بھی. تو کہہ رہے ہیں کہ ہوا جب کفر ثابت وہ تمغائے مسلمانی. سب سے پہلے یہ سوال تو یہی آ جائے گا کہ یہ ہجویہ قصیدہ ہے یا مدحیہ ہے. تو اس کا سیدھا جواب کیا آئے گا؟ یہ مدحیہ قصیدہ ہے, اور ساتھ میں ساتھ نعتیہ قصیدہ. جب مدحیہ ہوگا تو نعتیہ بھی ہوگا.
یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. قصیدہ در لغت حضرت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی چاہے تو ریڈنگ کر لے گا, موقع ہے. کوئی اچھے سے ریڈنگ کر سکتا ہے تو کریے. جی پڑھیے اذان. جی سر. ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی. ہنر پیدا کر اول ترک کیجیو تب لباس اپنا، نہ ہو جو تیگے بے جوہر وگرنا ننگ اریانی. فراہم زر کا کرنا باعث اندوہ دل ہوئے، نہیں کچھ جمع سے گنچے کو حاصل جز پریشانی. خوشامد کب کرے عالی طبیعت اہل دولت کی، نہ جھاڑے آستین کہکشاں شاہوں کی پیشانی. عروج دست ہمت کو نہیں ہے قدر بیش و کم، صدا خورشید کی جگ پر مساوی ہے زر افشانی. کرے ہے کلفت ایام ضائع قدر مردوں کی، ہوئی جب تیگ زنگ آلودہ کم چاہتی ہے پہچانی. بس شعر اس طرح ہے کہ ہوا جب کفر ثابت وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح ہے سلیمانی. کوئی آپ میں سے ترجمہ کرنا چاہے گا؟ ہمت کیجئے کوئی, میں پورا بتاؤں گا. کوشش کیجئے, شروع کیجئے. پڑھائی اصل یہی ہے کہ آپ شروع کریں اور سہارے پہ پڑھتے چلے جائیں. آپ کو اندر سے جو خوشی ہوگی پھر نہیں ہوگی. پڑھیے, کوئی شروع کیجئے, میں بتا رہا ہوں نا پورا. تیار تو ہوئیے کوئی شروع اس کا نہیں ہو پائے گا. نہیں ہو پائے گا تو کیوں مائک کھول دیا؟ مطلب دوسرا شعر کر سکتے ہیں, اس شعر کا نہیں ہوگا. شروع تو کرتے جب میں نے بول دیا کہ میں بتاؤں گا. کیا مشکل ہے پہلے میں. تمغہ کہتے ہیں اعجاز کو اور انعام کو. تمغہ کہتے ہیں اعجاز اور انعام کو. ہوا جب کفر ثابت ہو گیا وہ تمغائے مسلمانی. جب ظاہر سی بات ہے, مثال کے طور پر یوں لیجئے, جب جھوٹ ثابت ہو گئی تو سچ کی جیت ہو جائے گی نا. کہہ رہے ہوا جب کفر ثابت وہ تمغائے مسلمانی. جب کفر ثابت ہوا تو مسلمانوں یا مسلمانی سے مسلمان سمجھ لیے, یا اسلام کا تمغہ اور اعجاز حاصل ہوا. نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی. تسبیح کہتے ہیں تسبیح پڑھنے کو جو عبادت کے طور پر اہل ایمان اور اہل اسلام اور دیگر مذاہب کے لوگ اپنے طور پر کوئی دانہ پڑھتے ہیں. زنار کس کو کہتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ زنار دھاگے کو, دھاگے کو ہندو دھرم میں جو دھاگا پہنتے ہیں اس کو. مانے صحیح جواب ہے جنیو کو کہتے ہیں. زنار تسبیح سلیمانی. اچھا, جنیو جو پہنتے ہیں نا وہ بالکل گول پہنتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے. اور تسبیح جو عبادت کے لیے کہتے ہیں, اور سلیمانی تو اس کے تو اور معنی بھی ہو سکتے ہیں. زنار تسبیح سلیمانی, سلیمان السلام سے تسبیح کے دھاگے. ترجمہ ہو جائے گا سلیمان علیہ السلام سلیمانی تسبیح کے دھاگے, نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی. اب بتائیے, ایک معنی ہو گیا, اب ملائیے معنی کیا ہو سکتا ہے. کوئی بھی کوشش کیجیے آپ میں سے. چلیے, کون کوشش کر رہی تھی؟ کوئی بھی کوشش کیجیے. آر بی ڈی کیا کوشش کر رہی تھی, کیجیے. نہ ٹوٹی شیخ سے, ٹوٹنا کا مطلب ٹوٹنا ہے. شیخ کا مطلب ہو جائے گا صوفی, سانت, بزرگ اور یا سادھو لوگ, مذہبی پیشوا ہو گیا. زنار دھاگا یا موتی بھی نام کا رکھ سکتے ہیں. یا ایک چیز اس کا معنی اور بھی ہو سکتا ہے, جو انگوٹھی کے اندر جو گول موتی لگا رہتا ہے
اس گولے سے اس بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. تسبیح کا مطلب تسبیح، سلیمان کا مطلب سلیمان تسبیح بہت مشہور ہے. اب بتائیے، کوشش کیجئے، خاموش مت رہیے، بتائیے، انگوٹھا نہیں دکھائیے، ترجمہ کیجئے آپ. مطلب شیخ سے بھی مطلب نہیں ٹوٹی تسبیح زنار تسبیح سلیمان صوفی بزرگ جی کر نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح کے جو دانے ہیں وہ شیخ سے بھی نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے، کب؟ جب کفر ثابت ہو گئی اور مسلمانوں کے اعجاز اور اکرام ملا، یہ انعام حاصل ہوا. آگے چاہیے، کہہ رہے کہ ہنر پیدا کر اول، پہلے آپ کے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، ترک کیجیے تب لباس اپنا. مثال کے طور پر ایک سمجھیے کہ ایک مذہبی صوفی پیشوا کے لیے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے اندر کیا کیجئے، صوفیانہ کیفیت اور عاجزانہ اور الوہیانہ حالات پیدا کر لیجئے. ترک کیجیے لباس اپنا. جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، سادھو سنت ہوتے ہیں، وہ اپنا لباس تو ترک ہی کر دیتے ہیں نا، مذہبی کپڑے اور لبادے اوڑھنے لگتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہنر پیدا کر اول، ترک کیجیے تب لباس اپنا. عام لباس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا چھوڑتے ہیں، دنیا چھوڑنے مطلب یہ کہ عام زندگی سے الگ ہٹ کر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خود کو مذہبی پیشوا سامنا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے اندر خصوصیت اور وہ جو ہے کہ ہنر پیدا کر لیجیے. نہو جو تیگ بھی جوہر وگرنہ ننگ اریانی. کہہ رہے ہیں کہ جو تلوار اور جو تفنگ، جو تیر بغیر جوہر، جوہر مطلب کاٹنے کی صلاحیت کے ہو، تو ننگا ہے، چاہے وہ ننگا ہی کیوں نہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ ننگ اریانی. ننگ اریانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیر و تلوار تو ہے، کیا ہوتا ہے، میان میں رہتے ہیں نا، تو اگر اس کو باہر بھی نکال دیا جائے اور اس میں کاٹنے کی صلاحیت نہ ہو تو اسے کوئی عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے. نہو جو تیگ بھی جوہر، تیگ مطلب تلوار، تفنگ، تیر بغیر جوہر کے ہو، مطلب اس میں کاٹنے کی صلاحیت نہ ہو، چاہے وہ ننگ اریانی ہی کیوں نہ ہو، مطلب کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. فراہم زر کا کرنا باعث اندوہ دل ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مال و دولت کا جمع کرنا، آپ کو یوں سمجھیے اس چیز کو، فراہم زر مطلب مال و دولت، فراہم مطلب جمع کرنا، باعث اندوہ، اندوہ مطلب تکلیف، باعث مطلب سبب. کسی کا نیٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ پریشان ہے، کم سے کم اونلی پی ایچ ڈی ہو جائے. جس کا اونلی پی ایچ ڈی ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹ ہو جائے، جس کا نیٹ ہو گیا وہ کہہ رہا ہے جی آر ایف ہو جائے، جس کا جی آر ایف ہو گیا وہ کہہ رہا ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہو جائے. جو اسسٹنٹ میں سوچ رہا ہے ایسوسیٹ ہو جائے، جو ایسوسیٹ میں وہ سوچ رہا ہے پروفیسر ہو جائے، جو پروفیسر ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ایچ او ڈی ہو جائے، جو ایچ او ڈی ہے وہ سوچ رہا ہے کہ رجسٹرار بن جائے، رجسٹرار ہے وہ سوچتا ہے کہ وی سی بن جائے. یہ پوری ایک دم لائن چل رہی ہے، سمجھ گئے؟ وہی کہہ رہے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، آپ یونیورسٹی میں آپ کو معلوم ہوگا ایسا ہی ہے. فراہم زر کا کرنا باعث اندوہ دل ہوئے. دولت کا جمع کرنا یہ انسان کے لیے تکلیف دہ بات ہے. نہیں کچھ جمع سے گنچا کو حاصل جز پریشانی. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جمع کرنا ہے مال و دولت یا زر، نہیں کچھ جمع سے گنچا کو، گنچا کہتے ہیں پھول کو. پھول سے مثال جانتے کیوں دی ہے؟ سب کو پھول پسند ہے، لیکن جب پھول کو آپ چھو دیں گے نا، پھول مرجھا جائے گا، پھر اس کی خوبصورتی اور اس کی دلکشی ختم ہو جائے گی. وہی کرے، نہیں کچھ جمع سے گنچا کو، جو گنچا ہے اس کو جمع کرنے سے کچھ نہیں ہونا سوائے کہ حاصل ہے جز پریشانی. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہو رہی ہے، تو جب تک نہیں ہو رہی، جو دن آپ گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، بڑے مزے آتے ہوں گے. جس دن ہو گئی تو آپ دیکھیے تو لڑائی ہی لڑائی چل رہی ہے. نہیں بھی چلیے تو جو شادی شدہ ہیں دوست ان سے پوچھتے، کہتے ہیں یار تم شادی شدہ نہیں ہو، تمہارے مزہ ہے، اور جس کی نہیں ہو کہتا ہے یار ہماری ہو جائے جلدی سے. تو وہی چیز سمجھیے نا، نہیں کچھ جمع سے گنچا کو حاصل جز پریشانی. پھول کتنا بھی خوبصورت ہو، اس کو جب ہاتھ لگائیں گے نا آپ، مرجھا جائے گا، اس پر ایک دھبا آ جائے گا، تو تکلیف نہ ہوگی. جو اپنی جگہ پر چمک دمک رہا تھا وہ چمک دمک ختم. آگے جی، بڑا اچھا شعر ہے. یہاں پر گنچا سے مراد کلی ہونا چاہیے نا، کہ جب جو کلی ہوتی ہے. وہی پھول سے میں نے مراد لے لیا، کلی ہو یا پھول ہو، جب کو توڑ لیں گے نا تو وہ مرجھا جائے گا. کلی مراد لے لیجیے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. کلی مراد لے لیجیے.
یہ تو مدحیہ قصیدہ ہے، نعتیہ، اس میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو ہے مال و دولت کسی کام کے نہیں، صرف پریشانی کی. اور اس کو مثال کس دے دیا؟ کلی سے یا پھول سے. گلاب چمک رہا ہے اور آپ اس کو توڑ لیجئے. ہم لوگ لائبریری جاتے ہیں تو ایک سفید پھول ہوتا ہے، کبھی بھیجیں گے گروپ میں توڑ کے، تو جب لگتا ہے توڑ لیں، توڑ لیتے ہیں تو جیسے انگلی پڑتی ہے نا. جز مطلب حصہ، جز پریشانی کے علاوہ. اب یہاں علاوہ کے معنی میں ہے، یہاں یہ علاوہ کے معنی، پریشانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے. آگے اگلا شعر دیکھیے. خوش آمد کب کرے عالی طبیعت اہل دولت کی. جو بلند پایا لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کے آگے پیچھے نہیں کرتے، چاپلوسی نہیں کرتے. آج ہی بات ہو رہی تھی، جو میرے حدیث کو استاذ ہیں ان کے گھر سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ سر کے اندر ایک ہی بات تھی، کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے تھے. وہ جو بات ہے تو سو ہے، سینئر ہیں آپ کی، ہم عزت کریں گے، لیکن آپ کی چاپلوسی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ شعر کتنا اچھا رہتی ہے. خوش آمد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی. جو لوگ جو صاحب علم ہے نا، اب باذوق لوگ ہیں، وہ کسی کے آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں. پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، زبردستی کا آپ کے آگے پیچھے نہیں کریں گے. نہ جھاڑے آستین کہکشا شاہوں کی پیشانی. کریں کہ نہ جھاڑے آستین کہکشا. کہکشا کہتے ہیں ستارے کو. بادشاہت کی پیشانی اور بادشاہت کے جو منصب اور اس کی پگڑی اور چوٹی جتنی بھی چمک جائے، کیا آسمان کے ستارے اس کو جھاڑنے آئیں گے؟ جھاڑنے مطلب کیا چمکانے آئیں گے؟ ہرگز نہیں. جو روشنی ان کو ملے گی وہی روشنی آپ کے لیے، وہی روشنی ہمارے لیے، غریب سے غریب انسان کے لیے، مالدار سے مالدار انسان کے لیے. صاف کہا ہے. نہ جھاڑے آستین کہکشا. آستین کہکشا سے مراد روشنی ہے یہاں. شاہوں کی پیشانی. ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ اگر اعلیٰ منصب پر فائز ہیں تو آپ کے لیے الگ سے روشنی اور بڑی پرکشش بیساکھ کے دن میں آپ کے لیے نرم ہوا چلے گی. ایسا نہیں ہے. لو چلے گی تو سب کے لیے چلے گی. عروج دست ہمت کو نہیں قدر بیش و کم. صدا خورشید کی جگ پر مساوی ہے زر افشانی. دیکھیے، عروج دست ہمت کو نہیں قدر بیش و کم. اسی شعر کے آگے مثال کر. عروج دست، عروج دست سے مراد یہ ہے کہ کوئی بادشاہ، صاحب دولت ہیں، صاحب منصب، ہمت کو نہیں قدر بیش و کم. چاہے کوئی کتنا بڑا پہلوان ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے، کسی کے تعلق سے جو زر افشانی ہے، سورج کی جو روشنی ہے، کم و بیش نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے. یہ شعر دیکھیے. صدا مطلب ہمیشہ، صدا خورشید کی جگ پر مساوی ہے مطلب برابر ہے، زر افشانی اس کی روشنی. زر افشانی مطلب روشنی چھڑکنا. تو روشنی جو ملے گی سورج کی ہمیشہ سب پر برابر ہے، چاہے عروج دست ہمت ہے چاہے غیر ہمت ہے. سمجھ گئے؟ آگے آ جائیے. کرے ہے کلفت ایام ضائع قد مردوں کی. کلفت ایام جانتے ہیں آپ؟ پھر وہی مثال دوں گا، آپ ہنسیں گے آپ لوگ. بہت خوش ہیں شاہ جی. جو زمانے کی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. زنانی کی تکلیف جی، کریں ہیں کلفت. نہیں، اس کو عام مثال لے لیجیے. زنانی کو تکلیف کے لیے مصیبت کے سر ایام. اگر اس میں شعری انداز میں مطلب جو اس کی تشریح کی جائے تو وہ زیادہ اثردار ہوتی ہے نا. زمانے سے نہیں جوڑ سکتے نا. زمانے سے جوڑ کے تو آسان ہوئے گا وہ. میں سمجھ نہیں رہے آپ. عورتوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، جو خاص تکلیف آپ کہنا چاہ رہی ہیں، اس کو درد ذہ بولتے ہیں. اب یہاں سنیے میری بات کو. اگر اس شعر کے اس ٹکڑے کو اگر عورت کی تکلیف سے ہم جوڑ دیں گے نا، تو شعر محدود پیرائے میں چلی جائے گی. ایک بات اور، جو یہ قصیدہ ہے اور براہ راست یہ تعریف ہو رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی ایک صنف سے ہم اس کی تکلیف کو نہیں جوڑیں گے. ابھی بات سنیے. کرے ہے کلفت ایام ضائع قد مردوں کی. مطلب زمانے کے جو مصائب ہیں، جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، اور جو انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، کیا کر دیتی ہیں؟ ضائع قد مردوں کی. قد مطلب آپ کی عزت، آپ کی شان و شوکت. مردوں کی جو کہتے ہیں نا مونچھ، میں مثال دینے ہی والا تھا کہ آپ کے من کے مطابق آپ کی صاحبہ نہیں ملی نا، تو آپ جتنے بن رہے تھے نا، ہم بگڑ جائیں گے. اب روتے رہیں گے 24 گھنٹہ. گھر ٹوٹ گیا میرا، تو یہ دقت ہو گئی، وہ دقت ہو گئی. کرے نا.
جب مصیبت، اس کے علاوہ بھی چیزوں کو سمجھیے اس کے ہٹ کر، کہ جب انسان جو ہے کہ چونکہ مردوں کا لفظ ہی لکھا ہے یہاں، کرے ہے کلفت ایام ذائقت، مرد کب خوش ہوتا ہے؟ جب وہ سکون میں ہوتا ہے. محنت تو اس کو کرنا ہی کرنا، ذمہ داری اللہ نے پہلے سے دی اس کو. لیکن جب مصیبت کے ایام آ جائیں، ایک انسان باہر خوب کماتا ہے لیکن گھر پہ جاتا ہے، گھر پہ بھی سکون سے نہیں رہتا، پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ہوئی جب تیگ زنگ آلودہ، کم جاتی ہے پہچانی. چاہے آپ مرد ہیں لیکن مصیبت کے ایام سے گزر رہے ہیں تو آپ کی تو قدر و قیمت پہلے ہی ختم ہو گئی. اسی طرح اس کی مثال دے رہا ہے کہ تاہیں تلوار آپ کے پاس ہے لیکن زنگ آلودہ ہے، کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، اس کی کوئی قدر کم جاتی، مطلب بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کم جاتی ہے پہچانی، کوئی قدر و قیمت نہیں. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پیراگراف کو. چلیے کوئی جلدی سے ریکارڈ کیجیے. جب خالی ہو تو مرد کی عزت کم جاتی. جب خالی، یہ پڑھیے تو کوئی جلدی سے اس کو پڑھا دیتے ہیں. جی. اکیلا ہو کے رہ دنیا میں گر چاہے بہت جینا، ہوئی ہے فیض تنہائی سے عمر خضر طولانی. اذیت و وصل میں دونی جدائی سے ہو عاشق کو، بہت رہتا ہے نالہ نہ فصل گل میں مرغ بستانی. موقر جاں ارباب ہنر کو بھی لباس مین، کہ ہو جو تیغ جوہر اوے سے عزت ہے اریانی. بس رک جائیے، برنگے جی. رک جائیے، پھر دیکھ لیتے ہیں 3 سے. اکیلا ہو کہ رہ دنیا میں گر چاہے بہت جینا، ہوئی ہے فیض تنہائی سے عمر خضر طولانی. عمر خضر طولانی یا عمر خضر طولانی. ٹھیک ہے. اگر تم دنیا میں اکیلا رہنا چاہتے ہو، بہت جینا چاہتے ہو، کیا کر اکیلا ہو کے رہ دنیا میں. اگر دیکھیے یہ کیا ہو گیا، شرط کو رکھ دیا بعد میں اور جزا کو رکھ دیا پہلے. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہے جزا، شرط کون ہے؟ اکیلا. یہ شرط ہے. یہ جی بہت جینا چاہتے تو اکیلا رہ. جی کہہ رہے ہیں کہ اکیلا ہو کہ رہ دنیا میں، اگر بہت جینا چاہتے ہو، دوا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر بہت جینا چاہتے ہیں آپ تو اکیلا رہیے دنیا میں. کیوں؟ ہوئی ہے فیض تنہائی سے. تنہائی کی جو فیض ہے، مطلب انسان 2 چیزیں اس میں. انسان جب رہتا ہے معاشرے میں تو غم مصیبت ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ اس تنہائی سے آپ سکون بھی مراد لے سکتے ہیں. یہاں اگر آپ سکون میں رہنا چاہتے ہو، دنیا کے جھمیلے سے الگ رہنا چاہتے ہو، تو خود کو اکیلا رکھو. زیادہ بھیڑ بھڑکا مت رکھو، بہت زیادہ یاری دوستی مت پھیلاؤ. ہوئی ہے فیض تنہائی. حضرت خضر کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ تنہا رہتے تھے. تنہائی کے فیض سے ان کی عمر بہت طویل ہوئی. عمر خضر کی عمر طولانی ہوئی. اذیت وصل میں دونی جدائی سے ہو عاشق کو، بہت رہتا ہے نالا فصل گل میں مرگ بستانی. اذیت وصل میں دونی جدائی سے ہو عاشق کو. مثال کے طور پر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، عمر کا تقاضا ہے، کا فیصلہ ہے. جدائی میں جو تکلیف ہے نا، اس سے زیادہ تکلیفیں وصل میں. کون سا وصل؟ وصل ایسا ہو کہ سامنے ہو لیکن ملنے کی اجازت نہ ہو. کہتے ہیں نا اس سے بہتر تھا کہ ہماری تمہارے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہوتی، یا آپ کے سامنے سے آپ کی محبوب کی جدائی ہو جائے، آپ اسے گلے نہ لگ سکیں، اسے ملاقات نہ ہو سکے. کیا کہا؟ اذیت وصل میں دونی، یعنی وصل میں کیا ہوتا ہے، ملنے میں اذیت بڑھ جاتی ہے، دگنا ہو جاتی ہے. جدائی سے ہو عاشق کو، یعنی جدائی کے مقابلے میں اگر عاشق یا معشوق آپ کے سامنے ہو اور ایسا وصل ہو جس میں ملنے کے آپ کو نہیں کہا جائے، تو ظاہر سی بات ہے دگنا تکلیف ہے. بہت رہتا ہے نالا مطلب تکلیف دہ. فصل گل میں مرغ بستانی. بستان کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا باغ کو. نالا مطلب پریشان. اور فصل گل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فصل گل میں مرغ بستانی. باہر کا موسم جو ہے
जी मौसम जो होता है बाहर का मौसम। जी, मौसम बहार में बहुत रहता है कौन? नाला रहता है, मुर्गे बुस्तानी। बुस्तान मतलब बागीचे के जो मुर्ग होते हैं बहुत नाला होते हैं। आ गया जी। अगला शेर क्या कहते हैं? मुअक्कर जान, मुअक्कर मतलब बाइज्जत जान, उसकी इज्जत कर। मुअक्कर जान अरबाबे हुनर को बेलेबासी में, अगर कोई शख्स सलाहियतमंद है, डांट डपट रहा है ना, उसकी डांट डपट को आप कबूल कर लीजिए। उसके बारे में निगेटिव नाला मतलब वही तकलीफ दे, परेशान, रोना, उसके बारे में बुरा मत सोचिए, उसके बारे में बिल्कुल बुरा मत सोचिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं वो डांट कर भी पढ़ाने के लिए अगर तैयार हो जाए तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आपको लगेगा अरे बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन आपको पढ़ाएगा कुछ नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको खुशी होगी। मुअक्कर जान अरबाबे हुनर बेलेबासी में, कोई साहब इल्म है, उसके पास सलाहियत और शख्सियत है, बहुत लिपा पोती में नहीं है और बहुत चमक दमक में नहीं है, फिर भी उसकी इज्जत कीजिए। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो मुतवस्सित घराने से आते हैं या निचले तबके से आते हैं लेकिन सलाहियत बहुत होती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो चमक दमक में जाते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। मुअक्कर जान, इज्जत करो अरबाब हुनर को, हुनरमंद शख्स को, सलाहियतमंद शख्स को, बेलिबासी, बगैर लिबासी में भी, मतलब ये बेलिबासी से मतलब ये कि नंगा नहीं, एक दो कमी के बावजूद भी उसकी इज्जत करो। कि हो जो तय के बाद जौहर, यहाँ कोई लफ्ज और होना चाहिए। आपके पास कोई किताब देखिए तो जौहर के बाद क्या है? उसे उसे, है ना, कि हो जो तैग कि हो बाद जो उसे उसे इज्जत है। इज्जत है, उसे इज्जत है उरियानी। ठीक है, कह रहे हैं कि जो ऊपर मिसाल दिया था ना जंग वाला, नीचे कह रहे हैं कि जो तलवार तेज हो, काटने की सलाहियत हो, वह अगर बगैर मतलब हुनर को बेलिबास में तलाश न करो। हाँ, ये देखिए, जो तलवार काटने की सलाहियत रखती हो लेकिन उसकी वो मयान में नहीं हो, फिर भी उसकी इज्जत होती है, उसकी चमक और दमक के लोग तारीफ करते हैं। वरना तलवार की असल क्या है? को मयान में रहे। चलिए 4 लाइन और पढ़ लीजिए ताकि ये खत्म हो जाए। बरंगे कोह रह खामोश हर्फ ना सजा सुनकर, कि ताबद गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। मतलब ये कि बरंगे कोह रह खामोश हर्फ ना, कोह मतलब पहाड़, पहाड़ तलवार का काम काटना है, चाहे नाम में रहे जी नाम। देखिए इस शेर को देखिए कितना सब्र का एक पैमाना बता रहे हैं कि बरंगे को, रंग बिरंग की बातों को सुनकर, ना सजा मतलब ना मुसाइद बातों को सुनकर, गैर मुनासिब बातों को सुनकर पहाड़ की तरह ठहर जा। कितनों भी हवा बरसती है, पानी जो है गिरता है, उस पर पत्थर पड़ते हैं, का पहाड़ हिलता अपनी जगह से नहीं हिलता है। करे कि एक अच्छे इंसान की ये खासियत है कि थोड़ी मोड़ी बातों के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं। बरंगे कोह रह यानी पहाड़ की तरह खामोश रहा, हर्फ ना सजा सुनकर, ना मुसाइद बातों को सुनकर। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था आज, किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी, किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। क्या मतलब होगा इसका, बताइए? गो मतलब कहना, सदा मतलब आवाज, गैब से मतलब गैब से, खींचना मतलब खींचना, पशेमानी मतलब बेइज्जती। अब बताइए, ताबत गो मतलब ये हुआ गैब से शर्मिंदगी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा उससे। कि ताबत गो, बदगो मतलब गैब से उसको पशेमानी उठाना पड़ेगा जी, गैब से उसको शर्मिंदगी के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला है। ये रोशन है बरंगे शमा रब्त बाद आतिश से। रहने दूं और पढ़ा दूं? और पढ़ा देता हूँ ना, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। इसको पूरा कर दीजिए। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। ये रोशन है बरंगे शमा रब्त बाद आतिश से, मुआफी गर न हुए दोस्त व दुश्मन जानिब। ये रोशन है,
یہ جو جہاں روشن ہے برنگ شمع، شمع کی طرح ربط باد و آتش سے، باد مطلب ہوا اور آتش مطلب کیا چیز؟ آگ سے. یہ دنیا چل رہی ہے آگ سے، پانی سے مثال دیتے ہیں نا، آگ پانی ہوا. موافق گر نہ ہوئے دوست ہے وہ دشمن جانی، کہ جو دوست آپ کا نہیں ہے وہ دشمن جانی ہے. تو دنیا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ آپ کے دوست ہوں گے، کچھ لوگ آپ کے دشمن ہوں گے. نہیں غیر از ہوا کوئی ترقی بخش آتش کا، نفس جب تک ہے داغ دل سے فرصت کیوں ہے اپنی. کرے نہیں غیر از ہوا کوئی ترقی بخش آتش کا. آتش مطلب آگ کو بھڑکانے والا یا آگ کو ترقی دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا. کوئی چاہتا ہے کہ آگ بھڑکا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. نہیں غیر از، اس کے علاوہ نہیں ہوا کوئی جو آتش کو یعنی آگ کو ترقی بخشے. نفس جب تک ہے داغ دل سے فرصت کیوں کہ ہے اپنی. نفس مطلب نفس، آپ کی طبیعت، جب تک ہے داغ دل سے فرصت. داغ مطلب ایک چنبش کہتے ہیں نا، دل کے اندر ایک چبھن. داغ دل سے فرصت کیوں کہ ہے اپنی. اس کا معنی بتائیے آپ لوگ، تھوڑا میں سمجھوں آپ کی مدد سے. نفس جب تک ہے یعنی جب کہ آپ کے اندر نفس ہے، نفس ہے طبیعت ہے، داغ دل سے فرصت کیونکہ ہے اپنی. بتائیے کوئی آپ میں سے بتا سکتے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے، کوشش کیجیے. جس طرح آگ کو ترقی بخشنے والا یعنی آگ کے لپٹ کو بڑھانے میں کوئی انسان ساتھ نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بجھ جائے اور نقصان کم سے کم ہو. اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک اسے کیا ہے، دل کی داغ یعنی دل کی شکایت سے اس کی فرصت نہیں ہے. دل کی داغ مطلب اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے، کبھی کوئی دشمن ملے گا، کبھی دوست ملے گا، کبھی حرف ناسزا سننا پڑے گا، کبھی اچھی باتیں سننی پڑے گی. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. کرے ہے دہر زینت ظالموں پر تیرا ریزی کو. دہر زینت ظالموں پر، کرے دہر کہتے ہیں زمانہ کو، کہ زیب ترک چشم یار سرما ہے صفحانی. صفحان، اصفہان ایک جو ہے کہ ایران میں ایک جگہ ہے جہاں کا سرما بہت اچھا ہوتا ہے. ظالموں کے تیرا ریزی کو، ظالموں کے ظلم پر ہمیشہ زمانہ نے قہر ڈھایا ہے. زمانے میں جب بھی کسی نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے بدلے میں اس کو دنیا اور زمانے کی ظلم کو برداشت کرنا پڑا ہے، زمانے کے سختی سے نپٹنا پڑا ہے. کہ زیب ترک، زیب مطلب خوبصورت بنانا، زیب و زینت. ترک نہیں، یہ ترک ہوگا کہ زیب ترک کے چشم یار سرما ہے صفحانی. یہ ترک کے چشم مطلب یہ ترکی قوم کی آنکھوں میں اصفہان کی جو سرمے چمکتے ہیں، اسی طرح ظالموں کی تیرا ریزی پر یعنی ظالموں کے ظلم پر زمانے کے ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ تیر برسے ہیں. ظالموں کے ظلم پر ہمیشہ تیر ایسے ہی برسے ہیں جیسے اصفہان کا سرما ترک قوموں کی آنکھوں میں چمکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. آخر شعر ہے. طلوع مہر ہو پامال حسرت آسماں اوپر، لکھوں گا پھر غزل کو اس زمین میں مطلع ثانی. طلوع مہر ہو پامال. طلوع مہر مطلب مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں. طلوع مہر چاند نکلے یعنی خوبصورتی ہو، روشنی ہو. پامال حسرت، حسرت پامال یعنی ایک امید کی جو، پامال مطلب برباد ہو جانا آسمان کے اوپر. یعنی جب پھر میرا دل کے اندر چوٹ لگے گی اور ایک نیا مضمون پیدا ہوگا، طلوع مہر مطلب ایک نئی سوچ پیدا ہوگی، پھر لکھوں گا پھر غزل کر اس زمین میں مطلع ثانی. پھر میرا ذہن بنے گا اور یہ حسرت ہے، دلی تمنا ہے. اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر اسی غزل میں اور اسی لب و لہجے میں ایک نئی غزل لکھوں گا. تو یہ آج آپ کے سبق ہے، اس کو دہرائیے گا. جہاں سمجھ میں نہیں آئے میں ہوں آپ کے ساتھ، پوچھیے، سمجھیے.